نعت خوانیاں یا عرس جو میلے لگتے ہیں، یہ 40ویں، یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ملتی ہے معاشرتی پہلو، کہ کس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، کس طرح ماں باپ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، کس طرح آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے، کس طرح آپ نے کاروبار کرنا ہے، کس طرح آپ نے دکان چلانی ہے، کس طرح آپ میاں بیوی کو ساتھ میں رہنا ہے، اپنے تعلقات نبھانے ہیں، کس طرح ایک فیملی کو آپ نے ہیڈ کرنا ہے، کس طرح آپ نے محلے داروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح آپ نے جو ہے غریب کا، غربا کا، مساکین کا، ان کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، ہم کیوں بھول گئے ہیں یہ؟ اگر ضابطہ اخلاق ہم مانتے ہیں کہ اسلام ضابطہ اخلاق ہے، تو کیوں ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے؟ کیوں ہم سیرت نبوی کو عام نہیں کرتے؟ کیوں اپنے نصاب میں ہم سیرت نبوی کا یہ پہلو، جو کہ ایک روشن پہلو ہے بلا شبہ، اور اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاشرتی پہلو ہم اپنے ایڈاپٹ کریں وہ، اور معاشرے کو ایک بہتر بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، وہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ سارا دن ہم دیکھتے ہیں جمعہ نماز ہو، وائز ہو، تبلیغ ہو، درس ہو، محافل ہو، ہر جگہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس یہ تسبیح پڑھ لو، یہ وظیفے پڑھ لو اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، فکر ناٹ۔ وظیفے پڑھ لو، دیگیں اتار لو، فلاں درگاہ پہ جا کے چڑھاوے چڑھا لو، فلاں کو مولوی کو، فلاں اس کو جو ہے یہ اس کو دان دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ کے سارے مسئلے حل۔ لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ پاکستان کو ترقی دے دے، یا اللہ اس کو غرق کر دے، اس کو غرق کر دے۔ کیا ہوا ہے؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اگر یہی چیز ہے اسلام، تو پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیوں نہیں ہمارے، اگر نہیں ہو رہی تو ہمارے علماء، ہمارے اہل علم جو علماء حق ہیں، وہ کیوں نہیں بتاتے کہ لوگوں کیوں نہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو معاشرتی پہلو ہے، جس کو میں خود اپنے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اس کو 90% میں کہہ سکتا ہوں، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کاروباری اخلاقیات بھول چکے ہیں، ہم جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، ہم چھوٹے بچوں سے شفقت نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دہی دیتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ناجائز سفارشیں کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ہر چیز میں ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہوئے، سوائے عبادات کی۔ اور جو عبادات بھی کرتے ہیں تو ان میں جو بدعتیں آ گئی ہیں، جو چیزیں ہم نے اپنی نفس کے کہنے پہ کر لی ہیں شامل، ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا۔ تو اسلام اگر ضابطہ حیات ہے تو ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا دوستو۔ یہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو پھر اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کی زبانی بتا رہا ہے کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بتایا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں آپ کی پاکائی اور تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کیوں انسان کو بنا رہے ہیں، کیوں اس کو لفظ دے کے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ زمین پہ جا کے فساد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں ان کو نفس دے رہا ہوں، میں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، 2 راستے دکھاؤں گا، پھر یہ سیدھی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر صرف نوافل، تسبیحات اور وظائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہوتا تو دوستو وہ فرشتے اربوں خربوں ہیں فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی عبادت کی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں بھیجا گیا ہے اور اسلام کو ایک ضابطہ حیات ہم وربلی جب سارا دن کہتے رہتے ہیں، تو اس کو نافذ عمل کیسے کرنا ہے، وہ کیا ڈیمانڈز ہیں، وہ کیا مطالبات ہیں اسلام کے، شریعت کے، جو ہم سے مانگی جاتی ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ناظرین برائے مہربانی یہ رسم و رواج جو بدعتیں ہیں ان کو اب چھوڑیے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صرف قرآن کو پکڑیں۔ میں یہ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن شریف کا آپ ترجمہ پڑھیں، ایک نہیں 2 3 4 5 دفعہ، ایک دفعہ پورا کریں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ایک عالم کا، دوسرے کا ترجمہ پڑھیں، پھر سوچیں، غور و فکر کریں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں آپ،
ان کی حیات طیبہ پہ ہم غور و فکر کریں کہ آخر انہوں نے 24 گھنٹے گزارے کیسے، ہمیں یہ تو بتایا نہیں جاتا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، کھانا پینا کیسے کرتے تھے، مہمانوں کی عزت، مہمانوں کا احترام کیسے کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے تھے، غربا، مساکین، یتیموں کے ساتھ کس طرح وہ کس برتاؤ سے پیش آتے تھے، لوگوں سے جب بات چیت کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے، لوگوں کی پوری بات سنتے تھے، لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش رکھتے تھے، سڑکوں کو بند کرنے، راستے آنے جانے کے راستوں کو بند کرنے کا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں گناہ بتا گئے ہیں، منع کر کے گئے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں، پرسنل زندگیوں میں خلل نہ ڈالنے کا ہمیں کہہ کے گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ٹو نہیں لگاؤ، غیبت نہیں کرو، بدگمانیاں نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، بدعہدی نہیں کرو، حرام کاموں سے بچو، سیدھے راستے پہ چلو۔ کہاں ہے یہ ہمارا، یہ ہے ضابطہ حیات جس کو ہم نے پش ڈال دیا، صرف تقریروں میں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ناظرین، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی ہے یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ آپ میلاد کرتے رہو، درس کرتے رہو، قرآن خوانیاں کرتے رہو، 12ویں 40ویں سویم کرتے رہو، چادریں چڑھاتے رہو، ہار چڑھاتے رہو تو آپ کو نجات مل جائے گی۔ کہیں نہیں لکھا ایسا، مجھے نہیں نظر آیا قرآن اور حدیث میں۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو مجھے آپ بتا دیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے حق اور سچ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم نے 2 راستے آپ کو دکھا دیے، ایک حق کی ہے، ایک باطل کی ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس راہ پہ چل کے اپنی نجات دلان کرنی ہے، پانی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرانا ہے اپنے آپ کو۔ تو اسلام بے شک ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ کے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ نے آپ کو ایک پورا قانون بنا کے دیا ہے، ایک ٹینٹیٹو پلان بنا کے دیا ہے۔ جس طرح ہم اداروں میں کسی کام کے لیے، پروجیکٹ کے لیے ٹینٹیٹو پلان بناتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں ٹینٹیٹو پلان بنا کے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے شکل میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اہل علم ہیں، جن کو علم بھی ہے، ان چیزوں کا پتہ بھی ہے، وہ لوگوں سے چھپائے نہیں۔ قرآن شریف میں یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قرآن اور رسول جو ہے یہ سچ ہے، آپ کی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا تھا، لیکن آپ چھپاتے ہو اس لیے کہ آپ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، آپ کو تعصب ہے، آپ کو بغض ہے اس سے۔ تو آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ علماء کو نہیں پتا کہ اسلام ضابطہ حیات ہے اور معاشرتی پہلو کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ کیا ہمارے علماء کو یہ نہیں پتا کہ یہ رسم و رواج کا دین نہیں ہے، رسم و رواج کو اسلام توڑنے آیا تھا؟ کتنی رسمیں تھیں، کتنے رواج تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے ختم کروا دیا۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی ان کو لوگوں کو جو ہے اس میں گھسا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری واہ واہ ہوتی رہے، ہماری اجارہ داری قائم رہے۔ تو میں اپنے عام دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی شروع کریں اور دیکھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، تعمیری بحث و مباحثہ کریں کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا گناہ اور خطا ہے یا غلط طرز عمل ہے ہم سے جو وارد ہو رہا ہے اور ہم دن بدن مصیبت میں گھرتے جا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز پہ غور کیجئے اور اس پہ سوچئے ذرا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔